میں کیسے لے کر چلوں، بٹ میرا دل کرتا ہے کہ میں جو میرے اندر کی بات ہے وہ میں باہر نکالوں اور شیئر کروں، تاکہ جو باتیں میں نہیں پہنچا پا رہی، کسی کو بھی نہیں پہنچا پاتی، تو چلیں کیا پتہ میں چینل کے ذریعے بتا سکوں، پہنچا سکوں۔ اور میرے اندر میں ایک ہاؤس وائف ہوں نا، تو مجھے بچوں کی کیئر کرنے کی باتوں بارے میں کافی انفارمیشن ہے کہ میں نے بچوں کو کیسے لے کر چلنا ہے، کیونکہ میں نے خود پالے ہیں، اکیلی نے بچوں کو سنبھالا ہے۔ میں نے ورکنگ بھی کی ہے، میں نے سیلون بھی سٹارٹ کیا تھا، سیلون بھی میرا ساتھ تھا اور بچے بھی میرے ساتھ ساتھ تھے۔ سو جو بندہ اکیلے خود گر گر کے سنبھلتا ہے، جتنا اچھا وہ سمجھ سکتا ہے نا، اتنا اچھا شاید کوئی سمجھانے والیاں پاس چاہے لاکھ بھی ہوں گی نا، تو کوئی بھی اتنی اچھی طرح سے گائیڈ نہیں کر سکے گا۔ اور جتنی ٹپس اب میں سمجھتی ہوں میرے پاس ہے نا، ایک دواخانہ بن چکی ہوں میں اپنے آپ میں۔ اور بچوں کے حوالے سے میں تھوڑی سی آپ کو ٹپ دوں گی کہ جیسے موسم چینج ہوتا رہتا ہے، کبھی گرمی کبھی سردی، ہمارے پاکستان میں 4 موسم ہوتے ہیں۔ اب جیسا کہ ہمارے یہاں ساون چل رہا ہے، تو ساون میں میری بھتیجی کو ہو گیا نمونیا، تو میں ان لوگوں کو بتانا چاہتی ہوں کہ جن کو نہیں پتہ کہ یہ نمونیا، اب ایک تو گرمی تھی، گرمی کی وجہ سے شاور کرنا بچوں کو، اور پھر ایک دم سے وہ بیمار پڑ گئی۔ تو وہ کیسے بیمار پڑ گئی؟ حالانکہ پچھلے دنوں میں اس کو موشن تھے، لوز موشن تھے گرمی کی وجہ سے، اور ایک دم سے اس کو نمونیا کیسے ہو گیا؟ تو وہ مسٹیک کس کی ہوتی ہے؟ وہ ہماری اپنی ہوتی ہے۔ ہم نے بچوں کو جب اسے گرمی ہوئی ہے تو ایک دم سے ٹھنڈی چیزیں دینا شروع کر دی ہیں، تو اسے زکام ہوا، وہ زکام اندر رہا، تھوڑا بہت اس کا باہر نکل آتا، لیکن اس کی چھاتی بند ہوتی گئی۔ ہم نے صرف ٹھنڈا دیا ہے، پھر ہم نے اس کے ساتھ کچھ گرم نہیں دیا۔ جیسے کہ ہاں، دودھ بھی دیتے ہوئے تو وہ ڈرتے تھے نا کہ لوز موشن ہے، گرم دودھ نہ دیں، آگے اندر اتنی گرمی ہوئی پڑی ہے، تو دودھ بھی انہوں نے ٹھنڈا دیا۔ چھاتی جکڑن ہوتی گئی، تو اب اللہ پاک اس کو زندگی دے، صحت دے، ٹھیک تو انشاءاللہ تعالیٰ ہو جائے گی، بٹ وقتی پریشانی ہے ماں باپ کے لیے۔ تو میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ جیسے پچھلے دنوں میں لوز موشن یا وامٹ یا گرمی بہت زیادہ تھی، تو آپ لوگوں نے بچوں کو ٹھنڈی چیزیں دی ہیں۔ سو اب ذرا اپنی اعتدال پسندی کے ساتھ ذرا کام لیں، اپنی ڈائٹ میں، بچوں کی ڈائٹ میں خصوصاً خیال رکھیں کہ نہ ہی بہت زیادہ گرم دینا ہے، نہ ہی بہت زیادہ ٹھنڈا دینا ہے، تو مکس سسٹم کے ساتھ چلیں۔ بچوں کی آئلنگ مسٹ ہے، آپ کانوں کی سائڈوں پہ بھی آئل لگائیں، ناف میں بھی آئل لگائیں، اور ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں تالو پر بھی تیل لگائیں، سر کے اوپر، مطلب کہ آپ ان کو بھی تیل وغیرہ آئلنگ لازمی کر کے رکھیں۔ اور بچوں کی ڈائٹ جو ہے وہ اسٹرونگ رکھیں، جتنا کھلائیں گے ساون میں الحمدللہ انشاءاللہ تعالیٰ بچوں کو وہ بہت ان کی باڈی کے ساتھ لگے گا۔ اور خصوصی خیال رکھیں۔ مزید اگر کوئی کچھ بھی، اگر میری اس طرح کی ویڈیوز آپ کو اچھی لگیں تو پلیز مجھے بتائیے گا، میں اس طرح کی ویڈیوز بنا لوں گی۔ اور گھریلو حساب کتاب میں کھانا بناؤں، کیسے بناتی ہوں کیسے نہیں، کوئی وقت تھا جب میرے ہاتھ میں بہت ٹیسٹ سمجھا جاتا ہے، بٹ اب میں پتہ نہیں کیوں خود کھا کے بور ہوئی ہوں، اور میں جب جاتی ہوں اپنی بھابھیوں کی طرف تو مجھے ان کا کھانا بہت اچھا لگتا ہے اور بہت مزہ آتا ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ میرے ہاتھ میں ٹیسٹ نہیں رہا۔ بٹ میری ایک یہ بات ہے کہ چاہے 40 لوگ آ گئے ہیں تو کوکنگ میں خود کرتی ہوں اور منٹوں میں کرتی ہوں۔ ہمارے ہاں 2 گھنٹہ گیس ہوتی ہے، 12 بجے سے 2 بجے تک، تو میں نے سب لوگوں کو انوائٹ کیا ہوا تھا، تقریباً 40 لوگ تھے، بچے وغیرہ بھی، اور بھی مطلب کافی بن گئے تھے وہ، بٹ میں نے ان سب کو سب کچھ بنایا، جس میں کھیر بھی، مکس کھیر بھی بنائی، رائتہ سلاد کی ہیلپ میرے ہسبینڈ نے کر دی، اور رائس بنائے اچھے خاصی مقدار میں، اور گوشت بنایا، اور وہ 2 گھنٹے میں ہی میں نے کوک کیا، اور سب کے آگے میں نے سرو بھی کیا۔ تو انشاءاللہ وہ بھی اس طرح کبھی آپ کو میں ضرور بتاؤں گی۔ اوکے، تھینک یو۔